الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وآتت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك کریم۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اللہ رب ذوالجلال نے عزیز مصر کی بیوی زلیخا کے الزام اور تہمت سے صاف کیا تو پھر اس بات کا چرچا سرکاری اور وزیروں کی بیگمات میں، شہر کی عورتوں میں ہوا تو وہ کہنے لگی کمال کی بات ہے، عزیز مصر کی بیوی ہو کر، اتنے بڑے عہدے کی بیوی ہو کر اپنے غلام پر فریفتہ ہو جانا، اس کے ساتھ مطلب حاصل کرنا، یہ تو بہت غلط حرکت ہے اور یہ کھلی ہوئی گمراہی ہے، یہ نادانی ہے۔ جب عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے یہ باتیں سنی تو ان عورتوں کی دعوت کی، ان کو دعوت کے لیے بلایا۔ وہ عورتیں آ گئیں، ان کے سامنے فروٹ کھانا رکھ لیا اور ایک ایک چھری بھی تیز ان عورتوں کے سامنے رکھا، چمچے جیسے رکھے جاتے ہیں اسی طرح چھریاں رکھی گئیں، ایسے پھل جو چھریوں سے تراش کر کاٹ کر کھائے جائیں ایسے پھل بھی اس نے ان کے سامنے رکھے۔ وہ جب عورتیں آ گئیں، جب پھل تراشنے لگیں، کھانے کے لیے کاٹنے لگیں تو ادھر زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو جو دوسرے کمرے میں تھے بلایا، خود ان عورتوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں، کنیز کو بھیجا جا کر یوسف کو بلاؤ۔ اب دیکھو یہ آقا ہے، وہ آقا کی بیوی ہے، کہتے ہیں کہ عزیز مصر نے جب خریدا تو اس سے زلیخا نے مانگ لیا کہ یہ غلام مجھے دے دے، تو زلیخا کو شوہر نے وہ غلام دے دیا تھا۔ اب یوسف علیہ السلام بجائے اس کے اب اس عورت کا غلام تھے، تو غلام کا کام ہے آقا اور آقا کی بیوی کی خدمت کرنا، ان کی بات ماننا۔ تو یوسف علیہ السلام کو بلایا، جب یوسف علیہ السلام آ گئے، جب انہوں نے دیکھا تو حیران ہو گئیں، اور آگے قرآن مجید میں تذکرہ ہے اس کا۔ فرماتے ہیں وقال نسوة فی المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه، شہر کی عورتیں کہنے لگیں کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے نوجوان غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے اور اس نے اپنی خواہش پوری کرنا چاہا اور اس سے وہ محبت کرنے لگی۔ انا لنراک فی ضلال مبین قد شغفا حبا انا لنراک فی ضلال مبین، تاکہ اس بات میں ہم اس کو کھلی ہوئی غلطی پر دیکھ رہے ہیں کہ اس کی بہت غلطی ہے۔ اگر دل لگانا تھا کسی بڑے آدمی سے لگاتی، کسی آزاد سے لگاتی، کسی دولت مند سے لگاتی، اپنے گھر کے غلام سے دل لگایا اس نے۔ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن، پھر جب عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے ان کی یہ باتیں سنی، یہ سرگوشیاں سنی، ان کے منصوبے سنے، تو ان کی طرف باندی بھیجا اور ان کی دعوت کی۔ وآتت لہن متکئا،
ان کے لیے ایک پروگرام رکھا، ٹیک تکیے لگائے گئے، فرش بچھائے گئے اور جو ہے تو دسترخوان بچھائے گئے، کھانا فروٹ رکھا گیا اور ان کو بلایا۔ وہ عورتیں آ گئیں بناؤ سنگار کر کے، کیونکہ دعوتوں میں جب عورتیں جاتی ہیں تو جتنا میسر ہوتا ہے وہ سنگار و بناؤ سنگار کرتی ہیں، تو وہ بھی ایسے بناؤ سنگار کر آ گئیں۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، کھانے کے ساتھ ساتھ فروٹ کے ساتھ ساتھ ہر ایک کو ایک ایک چھری بھی تیز دے دی۔ وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، یوسف کو بلایا اور کہا کہ آ جاؤ ان کے سامنے۔ یوسف علیہ السلام آ گئے۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ، جب ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو حیران رہ گئیں، مبہوت رہ گئیں۔ اور وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے بجائے پھل کاٹنے کے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں۔ پھل کاٹتے ہوئے جو پھل کاٹ رہی تھیں اکثر عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں، بجائے پھل کے۔ یوسف کے حسن میں اتنی دیکھنے میں محو اور مبہوت ہو گئیں کہ انہوں نے بجائے پھل کاٹنے کے اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ تو کہنے لگیں وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا، کہنے لگی اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ کوئی انسان نہیں ہے، انسان اتنا خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بڑا معزز فرشتہ ہے، یہ انسان نہیں ہے، بڑا کوئی معزز فرشتہ ہے۔ اب یوسف کی طرف دیکھنے لگیں۔ پہلے کہتی تھیں کہ زلیخا دل ہار گئی اور جو ہے تو اس کو ملامت کرنے لگیں، اب خود اسے دیکھ کر بجائے پھل کے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں اور ہاتھوں انگلیوں کے خون کی پرواہ نہیں ہے، یوسف کی طرف دیکھے جا رہی ہیں۔ تو یوسف نے کہا کہ آقا آپ نے مجھے بلایا، مالکن آپ نے مجھے بلایا، کوئی کام؟ اس نے کہا ادھر کھڑا رہا۔ اب یوسف علیہ السلام کھڑے رہے اور انہوں نے انگلیاں کاٹ ڈالی، قسمیں اٹھائیں یہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ یہ کوئی فرشتہ ہے۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، کہنے لگی یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھیں، اب اپنے ہاتھوں کی حالت دیکھ لو۔ اب ہاتھوں کی طرف متوجہ ہو گئی، یہ کیا ہوا؟ اور پھر رومال اور کپڑا اور دوسری چیزیں اٹھا کر اپنا خون پوچھنے لگیں۔ اب جو ہے تو اپنی طرف سے کہنے لگیں، اب جو ہے تو وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، اب اپنے عورتوں کو سہیلیوں کو کہنے لگیں، اب جب بات ظاہر ہو گئی کہ ہاں واقعی میں نے اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا تھا، میں نے اسے بہکایا پھسلایا تھا، لیکن یہ مجھ سے بچ گیا، اس نے مبتلا نہ ہوا، یہ مجھ سے بچ گیا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، میں جو کہتی ہوں اگر اس نے نہیں کیا تو پھر لَيَسْجُنُنَّهُ، لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، اسے جیل میں ڈلواؤں گی اور اس کی ساری عزت خاک میں مل جائے گی اور یہ جیل میں جا کر پریشان ہو جائے گا، ورنہ اسے میری بات ماننی پڑے گی۔ اب یوسف کی بیوی عزیز مصر کی بیوی زلیخا کے بجائے وہ عورتیں بھی یوسف کو کہنے لگیں ہاں ہاں یہ تیری مالکن ہے، جو کچھ کہہ رہی ہے تجھے کرنا چاہیے۔ اب یا تو معاشرہ اتنا گرا ہوا تھا یا یوسف کو دیکھ کر وہ جو ہے تو اپنی عزت وغیرہ بھول گئیں، بجائے وہ کہ جو کچھ نے یہ بھی کہتے ہیں پیشکش کی چلو اس کے ساتھ دوستی نہیں رکھتا، ہم میں سے کسی کو پسند کر، ہم میں سے کسی کو کسی سے دوستی رکھ، اگر ایسا نہیں ہے تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا اس سے تو تمہیں لازماً دوستی رکھنی پڑے گی۔
اب جب یہ سمجھانے لگیں، کہنے لگیں، اور آپس میں کیونکہ مرد ادھر ہیں نہیں اور زلیخا ہے اور اس کی سہیلیاں ہیں، تو کہنے لگے قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، تو یوسف علیہ السلام اس وقت کہنے لگا یا اللہ، یہ مجھے جس برائی کی طرف بلا رہی ہیں، مجھے سمجھا رہی ہیں، مجھے ترغیب دے رہی ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ مجھے قید میں ڈالا جائے۔ یہ جو دھمکی دے رہی ہے کہ میری بات اس نے نہیں مانی تو میں قید میں ڈالوں گی اس کو، تو اس کے بلانے کے بجائے جس کام میں یہ مجھے ملوث کرنا چاہتی ہیں اس سے تو قید بہتر ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اے اللہ اگر تو ان کا مکر، ان کے منصوبے فریب مجھ سے دور نہیں کرے گا، اصب الیہن، شاید میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں، اسی لیے یا اللہ مجھے ان کے مکر و فریب سے بچا۔ اب دیکھو انسان کو اپنے رب سے جب پریشانی ہو تو رب سے مدد مانگنی چاہیے، جب گناہ کی بات ہو جائے تو اپنے رب سے جو ہے تو گناہ سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے بچنے کی دعا تو مانگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی کہی کہ مجھے قید اچھا ہے، تو اللہ نے اس کے لیے قید مقرر کر دیا۔ اگر یہ عافیت مانگتا، قید نہ مانگتا، صرف بچاؤ مانگتا، اللہ اس کے بچاؤ کا انتظام کرتا جیسے آج تک کرتا آ رہا ہے۔ تو اسی طرح لیکن اس نے خود کہا کہ اس برائی سے تو میرے لیے قید ہی اچھا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اگر میں نے یہ کام کیا، ان کی طرح مائل ہو گیا تو پھر میں بھی جاہل اور نادان ہو جاؤں گا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اللہ نے یوسف کی دعا قبول کی اور ان کے مکر و فریب سے، ان کے فتنوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچایا۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، پھر جب لوگوں کے سمجھ میں آ گیا ان نشانیوں کے دیکھنے کی وجہ سے کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں اور جو ہے تو یہ خود عورتیں قصوروار ہیں، تو پھر جو ہے تو اس کے باوجود بھی عزیز مصر نے دیکھا بیوی کی رویہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے، اب بجائے شوہر کی طرف توجہ دینے کی یوسف کی طرف توجہ دینے لگی، اب روز روز تکرار وغیرہ شوہر سے یوسف سے، تو اس طرح شوہر نے کیا کیا کہ اس کا حل یہ سمجھا کہ یوسف کو قید میں ڈالا جائے، اور مناسب یہ سمجھا گیا کچھ وقت یوسف کو قید میں رکھا جائے، جب یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا پھر اسے نکالا جائے گا۔ تو فرمایا لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ، ایک مدت تک اسے جیل میں ڈالا گیا تاکہ جیل میں جائے۔ یوسف کو بغیر قصور کے جیل میں بھیجا گیا، لیکن جیل میں رکھنے کے باوجود بھی عزیز مصر اور اس کی بیوی کا حکم تھا کہ اس کا خیال کیا جائے، اس کی خدمت کی جائے، اس کی ہر ضرورت پوری کی جائے، اور خرچہ ہمارا ہے، جو کچھ بھی ضرورت ہو اس کو دیا جائے، جو کچھ مانگے دیا جائے، اس سے کام وغیرہ نہ لیا جائے، سختی وغیرہ نہ کیا جائے، کیونکہ یہ مجرم قیدی نہیں ہے، یہ عام قیدی نہیں ہے۔ تو اس طرح یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے، اور باقی انشاءاللہ باتیں بعد میں بیان ہوں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔